خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کو لے کر کے اس کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہیں، قتال کر رہی ہیں۔ یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو کہیں نہ کہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لے کر ہی آئیں گے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت بیان کرنے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیا جائے، جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کا سہارا لیا جائے، جبکہ صحیح حدیثیں اس قدر موجود ہے، تاریخ میں اس طرح کے صحیح واقعات موجود ہیں جو ان کی فضیلت و عظمت کو دلالت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز قریب کے زمانے کے ہیں، زیادہ بہتر جانتے تھے کون حق پر تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز قریب کے زمانے کے ہیں۔ پوچھا گیا کہ دونوں میں سے کون صحیح تھا، کون غلط تھا؟ ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہ فلماذا نلتق به السنتنا۔ وہ ان کے درمیان جنگ ہوئی، علی کے درمیان، معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جب اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو دور رکھا ہے اس جنگ سے تو ہم اپنی زبان کو گندا کیوں کریں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من فوق يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کو لے کر کے
اس کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہیں، قتال کر رہی ہیں۔ والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو باطل عقائد و نظریات کے حامل ہیں ان دونوں جماعتوں میں سے، ان کو اللہ رب العزت آگ کا لباس پہنائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس آیت کا پس منظر اور جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اہل علم نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی طرف سے اور اسی طریقے سے کفار مکہ کی طرف سے تین لوگ نکل کر کے مقابلے کے لیے آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین لوگ نکل کر کے آئے۔ کفار مکہ کی طرف سے ان کے سرداروں میں سے عتبہ، شیبہ اور اسی طریقے سے ولید ابن عتبہ، یہ تین لوگ نکل کر کے آئے۔ آمنا سامنا ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کی فتح و نصرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے ساتھ میں جنگ لڑی، قتال کیا، لیکن اتفاق سے وہ دونوں زخمی ہو گئے، اور علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے عبیدہ بن حارث کی مدد کی، اور اسی طریقے سے جو ان کے مد مقابل میں تھا عتبہ، ان کو قتل کیا۔ بہرحال یہ دو جماعتیں جو ایک طرف حق کا جھنڈا لے کر کے آگے بڑھی تھی، دوسری طرف باطل خداؤں کی معاونت اور مدد کا اور ان کا سہارا لے کر کے آگے بڑھی تھی، اللہ رب العزت نے اہل حق کی اس میں مدد کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے انہیں فتح و نصرت حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر لڑی گئی، عام جنگ شروع ہو گئی، پورا غزوہ لڑا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اسی کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان پہلی جنگ لڑی گئی، اور اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا کیا۔ یہاں پر محل شاہد یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 جمعہ سے اس منبر و محراب سے خلفائے راشدین کی سوانح حیات بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خطبات کا سلسلہ، یہ خلفائے راشدین کی فضیلت و عظمت کے بیان کرنے کا سلسلہ اس لیے جاری ہوا ہے اور اس لیے کیا گیا تاکہ عوام الناس تک ان خلفائے راشدین کی فضیلت اور ان کی اہمیت اور ان کا مقام و مرتبہ پہنچایا جائے، جن کو ان حرمت والے مہینے میں طعن و تشریح کے جن پر تیر برسائے جاتے ہیں، غلط اتہامات لگائے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ بہت درجہ غلط باتیں منسوخ کی جاتی۔ اور یہ خطبات کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، اور آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین میں سب سے آخر میں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند فضیلت و منقبت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نازل کی، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو جماعتیں جو اپنے رب کو لے کر کے لڑ رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے اہل حق کی مدد کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس میں بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی عظمت و منقبت کو بیان کرنے کے لیے غلط اور ضعیف اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ چند لوگ ان کی محبت کا نام لے کر ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں من گھڑت قصے، بے بنیاد باتیں اور غلط قسم کی حدیثیں گڑھ کر کے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت بیان کی جاتی ہے. اور یہ سارا تماشا یہ صرف اور صرف چند سکوں کی خاطر ہوتا ہے، چند ٹکے کی خاطر ہوتا ہے کہ اپنی جھولی بھری جائے، اپنی جیب بھری جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت میں من گھڑت بیان، قصے، کہانیاں اپنے اعتبار سے گڑھ کر کے بیان کرتے رہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت بیان کرنا ہو تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے تو کافی ہے، کسی من گھڑت اور موضوع حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب جب آگے بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ اور صلہ اس میں جھلک دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو کہیں نہ کہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لے کر ہی آئیں گے. پھر کیا ضرورت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت بیان کرنے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیا جائے، جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کا سہارا لیا جائے، جبکہ صحیح حدیثیں اس قدر موجود ہے، تاریخ میں اس طرح کے صحیح واقعات موجود ہیں جو ان کی فضیلت و عظمت پر دلالت کرتی ہے. اور اسی کے بالمقابل میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ناصبیہ جسے کہا جاتا ہے، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں، ان کی برائی میں مختلف طریقے حدیثوں کے گڑھنے کا سہارا لیا، گڑھ کر کے بیان کیے، بے بنیاد قصے بیان کیے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد میں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں، جبکہ دونوں موقف غلط ہیں. نہ مدح میں من گھڑت قصے اور کہانیوں کا سہارا لینا چاہیے، اور نہ مذمت میں اس طریقے سے کوئی بات کہنی چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں اللہ رب العزت ان کی فضیلت میں آیت نازل کر رہا ہے. بہرحال چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جسے ثابت ہے. یہ کافی ہے کہہ دینا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے کہ ان کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، خود مربی انسانیت نے ان کی تربیت کی تھی. یہ کافی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے، غلط چیزیں منسوب کرتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر سوال اٹھاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے، ان کے شوہر تھے، اللہ کے رسول کے داماد تھے. کتنی فضیلت بیان کرے آپ کے، اور ان کی بہادری، ان کے قصے، ان کے کارنامے. چند ایک چیزیں میں آپ کو بیان کروں کہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے. وحی آئی اور اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا عام کرنے کے لیے. سب سے پہلے بچوں میں آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قدم سے قدم ملا کر، بچپن سے قدم سے قدم ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے رہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے تھے، ہجرت کی آخری رات تھی، جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھیرا بنا کر کے ان کو قتل کرنے آئے ہوئے تھے، ننگی تلوار لے کر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آدھی رات پر حملہ کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے آدھی رات میں، تو جانتے ہیں اپنی بستر پر کس کو لٹایا تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلا کسی خوف و خطر کے دشمن باہر ننگی تلوار لے کر کے بیٹھا. آدمی سہم جائے گا، ڈر جائے گا کہ وہ گھر میں گھسیں گے، مار کے ختم کر دیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت، یہ جانچاری کا جذبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتیں لوٹانا تھا، اچانک حکم ہوا کہ آپ کو نکلنا ہے، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ میری چادر اوڑھ کر کے سو جاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا چوچرا سمو اطاعت کے پیکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد صبح کے وقت جو ہوتا ہے وہ اس سے پہلے میں نے
خطبے میں ہجرت نبوی کے تعلق سے جو واقعات میں نے بیان کیے تو اس میں ان کا تذکرہ آیا۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بہادری تھی اور یہ ان کی جانکاری تھی، یہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت تھی۔ غزوہ بدر میں میدان جنگ میں سب سے پہلے رہنے والے، سب سے آگے رہنے والے، 313 کا لشکر، کوئی خوف و خطر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سب سے پہلے کھڑے ہونے والے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے خیبر کے مقام پر پہنچتے ہیں، کئی دن تک حرب و ضرب کا سلسلہ جاری رہا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ طے کیا کہ صبح اٹھ کر کے سخت سے حملہ کیا جائے گا اور فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس رات میں کہ کل لأعطین هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی، اور کل میں یہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت خیبر کا یہ قلعہ، خیبر کا یہ مقام اللہ رب العزت فتح فرمائے گا، فتح دے گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کل میں اسلامی جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو یہ خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ آدمی ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ کتنی بڑی گواہی، کتنی بڑی فضیلت کہ جس آدمی کو یہ جھنڈا ملنے والا تھا اس کے باطنی عمر کی گواہی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں سچا ہے، صادق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ جھنڈا کس کو ملنے والا، یہ اتنی بڑی گواہی، یہ کس کو، یہ شہادت کہ وہ اللہ اور رسول کا صحیح اور سچا محب ہے، کس کو ملنے والا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں علی بن طالب؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں زخم ہو گیا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا علی بن ابی طالب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی جاؤ، جاؤ میدان جنگ میں، جاؤ خیبر کو فتح کرنے کے لیے، اور جاؤ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا حق ہے، جاؤ پہلے اسلام کی دعوت دو، اللہ رب العزت کا حق بتلاؤ ان کو۔ اگر وہ اطاعت کرتے ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی بات کو قبول کر لو، لیکن اگر نہیں مانتے تو پھر جنگ لڑو، اللہ رب العزت تمہارے ذریعے سے فتح نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کر، تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر پہنچتے ہیں، یہودیوں کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ سرکش اور وہ باغی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، جنگ پر آمادہ ہو جاتے۔ ان یہودیوں کا سردار برحب نامی جو شخص تھا، جو جسمانی اعتبار سے بڑا ہی مضبوط تھا، بہت ہی توانا تھا، طاقتور تھا، لمبا تھا، تڑنگا تھا، سینہ تان کر کے فخر و غرور میں باہر نکلتا ہے، فخریہ اشعار پڑھتے ہوئے کہ میں مرحب ہوں، میں بہادر ہوں، کون مجھے شکست دینے والا، کون مجھے ہرانے والا۔ بڑا ہی طاقتور تھا، مضبوط تھا، فخر تھا اپنے آپ پر، اپنے جسم پر، اپنی طاقت پر۔ بہرحال اکڑتے ہوئے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں اس کا تمام کام تمام کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیتے، ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس قلعے کو فتح عطا کرتا ہے۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے قصے تھے۔ ابو تراب آپ کی کنیت تھی، اور یہ کنیت ابو تراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ ایک دفعہ آئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں،
ان کو اٹھاتے ہیں تو مٹی لگی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ڈھونڈتے ہوئے آتے. یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے, کہتے کہاں ہے علی؟ کہتے کہ وہ مسجد میں باہر گئے ہوئے, باہر نکل کے گئے. علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے آتے, دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, مٹی کو جھاڑنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھتے ہیں, ان کی مٹی کو صاف کرتے ہیں. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو تراب کی کنیت دیتے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت پسند تھا کہ مجھے ابو تراب کہہ کر کے پکارا جائے, ابو تراب مجھے کہہ کر کے پکارا جائے. اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیز بہت پسند تھی. تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور جانفاری اور اسی طریقے سے بہادری, اس کے قصے بہت سارے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے ہی محبت کی جائے, ویسے ہی ان سے عقیدت کا اظہار کیا جائے, اور وہی مقام و مرتبہ دیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر صحابہ کرام نے یا سلف صالحین نے دیا. اس میں غلو سے گریز کیا جائے, ان کی محبت میں اس قدر غلو نہ کیا جائے کہ ضعیف اور موضوع حدیثیں اور منگھڑ چیزیں بیان کی جائے. کبھی ان سے بغض نہ رکھا جائے, کبھی ان سے نفرت نہ کی جائے. اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انه لا احد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح مسلم کی روایت. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, جس نے زمین سے غلوں کو اگایا, جس نے مخلوقات میں روح پھونکی, اس کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا اللہ يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق, کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, صاحب ایمان ہوگا, اور مجھ سے نفرت وہ کرے گا جس کے دل میں اور سینے میں بغض چھپا ہوگا, کینہ چھپا ہوگا. اور اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں جیسے ان سے محبت کرنے کا حق ہے. اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ و جدال کو لے کر کے جو بھی ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت طلحہ, زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معرکہ صفین یا اسی طریقے سے معرکہ جمل, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی, صحابہ کرام کا آپس میں جو اختلاف ہوا, اللہ کی قسم یہ اختلاف کسی عہدے کو لے کر کے نہیں تھا, کسی منصب کو لے کر کے نہیں تھا, کسی خلافت اور امامت کو لے کر کے نہیں تھا, کسی قبضے کو لے کر کے نہیں تھا. یہ صرف اور صرف غلط فہمی کا نتیجہ تھی. یہ صرف اور صرف غلط فہمی کا نتیجہ تھی کہ ان کے درمیان آپس میں جنگ و جدال ہو یا اسی طریقے سے ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہو. موقف صرف یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خلافت کے متمنی تھے, وہ حریص تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے یا میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری تھے, قطعاً ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ ابو بکر کی فضیلت کو بھی جانتے تھے, وہ عمر کی فضیلت کو بھی جانتے تھے, اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بھی مانتے تھے, اور یہ جانتے تھے اور یہ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے افضل ہے. کبھی انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے زیادہ حقدار ہوں, میں عمر سے زیادہ حقدار ہوں, میں عثمان سے زیادہ حقدار ہوں. کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. محمد بن الحنفیہ, ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے سوال کرتے کہ اے میرا باجان, سب سے افضل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں. بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے, حضرت علی کا لڑکا خود حضرت علی سوال کر رہا ہے کون سب سے افضل ہے. یہ نہیں کہا کہ میں افضل ہوں, یہ کہا کہ سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر ہے. بیٹا کہتا ہے کہ پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ پھر والد صاحب نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں حضرت عمر افضل ہے. پھر مجھے ایسے لگا کہ اب میں سوال کروں گا تو بولیں گے عثمان افضل ہے, تو میں نے سوال نہیں کیا, میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اے ابا جان, ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل تو آپ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور خاکساری دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ ہاں میں افضل ہوں, کہا کہ نہیں,
میں تو عام مسلمان ہوں، بس ایک عام مسلمان، یہی حیثیت ہے میری. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، میں نے کہا نا کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار تھا یا میں امامت کا زیادہ حقدار تھا. کبھی میں ایک عام مسلمان ہوں بس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی آپ نے احترام کیا ابو بکر کا اور عمر کا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خلافت کا حقدار. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ یہ متمنی تھے کہ عثمان کا انتقال ہو گیا یا عثمان کو شہید کر دیا کہ اب مجھے خلیفہ بنایا جائے، نہیں، بلکہ اس وقت کی جو صورت حال تھی، امت اس دہانے پر کھڑی تھی کہ امت مختلف فرقوں میں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہونے کے در پہ کھڑی تھی. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے زمان میں خلافت نہیں سنبھالتے تو امت مزید گمراہ ہوتی، مزید آپس میں لڑائیاں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبر کیا گیا کہ آپ خلافت کو قبول کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے اور امت کی مصلحت کے پیش نظر اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. اور جب 4 مہینہ کا عرصہ بیت گیا، حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا گیا، تو وہاں پر اختلاف ہوا امیر معاویہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کیونکہ امیر معاویہ حضرت عثمان کے خاندان کے تھے. انہوں نے کہا، امیر معاویہ نے، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین آپ کی صفوں میں داخل ہے. حضرت علی سے کہا آپ کی صفوں میں موجود ہے، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان کا قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، مجھے ان کا قصاص دلائیے. صرف یہ نقطہ اختلاف تھا. میں نے کہا نا کسی منصب، عہدے اور خلافت کی جنگ نہیں تھی، نہ امیر معاویہ اس لیے آ کر کے لڑ رہے تھے کہ نہیں مجھے خلیفہ بناؤ، میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو، نہیں، بلکہ جنگ صرف یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفوں میں حضرت عثمان کے قاتلین گھس چکے تھے اور ان کی نامزد کرنا، ان کی نشاندہی کرنا بہت مشکل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر معاویہ نے کہا کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. 4 مہینہ کا عرصہ بیت گیا ہے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ابھی وقت اور حالات مناسب نہیں ہیں، ان کی نشاندہی کرنا مشکل ہے، ابھی رک جاؤ، صبر کرو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، اپنا لشکر لے کر کے شام سے نکل پڑے. اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان جنگ صفین کے موقع پر وہاں پر جنگ ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ایک مطالبہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. آپ قصاص کو ڈیلے کر رہے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ان کی نشاندہی کرنا مشکل ہے، ان بلوائیوں کی، ان خبیثوں کی، ان مکاروں کی جو ہماری صفوں میں داخل ہو چکے ہیں. وہ بھی 1-2 آدمی نہیں تھے، 2500 کے قریب آدمی تھے. اور مورخین نے لکھا ہے جو حضرت عثمان کی شہادت میں شریک تھے، وہ سبائی، وہ بلوائی، وہ یہودی، وہ سب کے سب حضرت علی کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے. حضرت علی نے کہا کہ ان کی نشاندہی کرنا، ان کو ڈھونڈ کر کے نکالنا تھوڑا سا وقت درکار ہے، ابھی بہت اختلاف چل رہا ہے، پہلے حالات کو سدھر جانے دو، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہی چیز کو لے کر کے حضرت علی اور امیر معاویہ یا حضرت علی اور طلحہ زبیر اور اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتلاؤں کہ بات صلح صفائی تک پہنچ چکی تھی، بات صلح صفائی تک پہنچ چکی تھی کہ علی اور معاویہ یا اسی طریقے سے علی اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان صلح صفائی ہو جائے. بات یہ تھی کہ صبح ہوگی، باتیں طے ہو چکی ہیں، صبح ہوگی، صبح اٹھ کر کے صلح نامے پر دستخط کر لیا جائے گا. لیکن ان بلوائیوں کو جو حضرت عثمان کے قاتلین تھے، جو حضرت علی کی جنگ صفوں میں شریک تھے، منہ چھپائے پھر رہے تھے، ان کو یہ لگا کہ اگر صلح ہو گئی علی اور معاویہ کے درمیان، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان اگر صلح ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، ہم تو مارے جائیں گے. تو اب کیا کریں؟ صبح صلح ہونی ہے، ایک کام کرتے ہیں. رات میں ان مکاروں نے، ان خبیثوں نے یہ پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہمارے کچھ لوگ علی کی فوج پر حملہ کر دیں اور اسی طریقے سے ہمارے کچھ لوگ حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیں. اور جب وہ لوگ کہیں گے کہ حملہ کس نے کیا، معاویہ کی جماعت کہے گی کہ کس نے حملہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لوگ. اور علی رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کس نے حملہ کیا تو ہم لوگ کہہ دیں گے حضرت عائشہ کے لوگ. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صلح صفائی رک جائے گی، آپس میں لوگ لڑ گئے.
اور چنانچہ یہ مکاری اور یہ حیلہ بازی کامیاب ہو گئی۔ یہ جو ہے قاتلین عثمان، یہ مکاروں کی جماعت دونوں صفوں میں رات میں داخل ہو جاتی ہے۔ بات یہ تھی کہ صبح صلح ہونی ہے، لیکن یہ دونوں جگہوں پر داخل ہونے کے بعد رات میں جنگ لڑ کا اعلان کر دیتے، جنگ لڑتے ہیں اور دونوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، اور بہرحال جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کر لینا چاہیے تھا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کر لینا چاہیے تھا، امیر معاویہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، حضرت علی کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت جن کا تزکیہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں حکم لگانے والے؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہو کر کے رہے۔ صلح صفائی ہو سکتی، نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے باوجود نہ حضرت علی کے دل میں حضرت عائشہ یا دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے بغض اور کینہ تھا، نہ حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کے تعلق سے بغض اور کینہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ طلحہ کو شہید کر دیا گیا ہے، زبیر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس دن کے آنے سے پہلے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا، اس جنگ میں حصہ نہیں لیا ہوتا۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کی اور اس طریقے سے جنگ کی تمنا نہیں تھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیوں آئے آپ؟ کہا کہ ہم صرف اور صرف عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے آئے۔ کہا صلح صفائی کا کام مجھے منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہو گئی جنگ جمل میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ کبھی بھی دلوں میں نفرت نہیں تھی ایک دوسرے کے تعلق سے۔ وہ آپس میں لڑنے والے، ان کے دلوں میں نفرت نہیں تھی، ہم نفرت پالے بیٹھے ہیں کہ علی ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، وہ حق پر تھے، وہ باغی تھے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف سنیے۔ اہل سنت والجماعت علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، شیخ حسین تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ میں ذکر کیا ہے، علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے۔ کئی کتابیں ہم آپ اٹھا کر کے دیکھیے، تمام لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا ایک ہی موقف ہے، السکوت عما شجر بین الصحابہ۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، جب کوئی معاویہ پر طنز کرنے لگے، جب کوئی علی کی مذمت بیان کرنے لگے یا کوئی غلو کرنے لگے اور معاویہ کی مذمت بیان کرنے لگے، تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، السکوت عما شجر بین الصحابہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پورے سلف صالحین کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا ہے اس کے تعلق سے ہمیں چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ جو بھی ان کے درمیان جنگیں ہوئی، دونوں کا اپنا موقف تھا، اپنا نظریہ تھا، اپنا اجتہاد تھا۔ جو حق پر تھا اللہ رب العزت اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ اسلام کا موقف ہے کہ کسی بھی شرعی مسئلے میں جب ہم دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، اگر ہم صحیح پر ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ڈبل اجر دے گا، اور اگر ہم غلطی پر ہیں تو بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا، ایک اجر دے گا، لیکن اجر دونوں کو ملنے والا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، یہ دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا، اپنا اپنا نظریہ تھا۔ جو حق پر تھا اللہ رب العزت اس کو ڈبل اجر دے گا، اور جو غلطی پر تھا اللہ رب العزت اس کو بھی اجر دے گا، لیکن ایک اجر دے گا۔ لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم علی کی مذمت میں یا معاویہ کی مدح میں یا معاویہ کی مذمت میں اور علی کی مدح میں ہم اپنی اس زبان کو کھولیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ قول ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ جب اسے پوچھا گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں کون صحیح تھا، کون غلط تھا؟ جواب سنیے گا، ذہن نشین رکھیے گا، یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز قریب کے زمانے کے ہیں، زیادہ بہتر جانتے تھے کون حق پر تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز قریب کے زمانے کے ہیں۔ پوچھا گیا کہ دونوں میں سے کون صحیح تھا، کون غلط تھا؟ ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہ فلماذا نلطق بہ السنتنا۔ وہ ان کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے درمیان معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی،
جب اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو دور رکھا ہے اس ڈھنگ سے تو ہم اپنی زبان کو گندا کیوں کریں؟ یہ موقف اہل سنت والجماعت کا، کون حق پر ہے کون صحیح پر ہے، آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے وہ کہتے ہیں جب ہمارا انوالومنٹ نہیں تھا تو ہم کیوں بولنے جائیں اس میں؟ کون صحیح کون غلط وہ اللہ فیصلہ کرنے والا، جو صحیح ہوگا ڈبل اجر ملے گا، جو غلط ہوگا سنگل اجر ملے گا، لیکن اجر تو دونوں کو ملے گا دونوں۔ لیکن اس کی آڑ میں کسی کو کافر بنا دینا، کسی کو فاسق بنا دینا، کسی کی نیتوں پر یہ الزام لگانا کہ وہ عہدے کا، خلافت کا، امامت کا، منصب کا، قبضے کا حریص تھا، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ بولیں۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کیوں آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ آپ کا ان کے اوپر زبان کھولنا آپ کا اپنا ایمان خطرے میں آئے گا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تزکیہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ ان پر زبان کھولیں گے ان کو کچھ نہیں فرق پڑنے والا، وہ چلے گئے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بس یہی موقف رکھی، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے۔ آپ کا زبان کھولنا صحیح غلط میں وہ جنگ جو ہو چکی کچھ نہیں فرق پڑنے والا، لیکن آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اپنا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ یہ مکاروں کی چال ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت پر نقد کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک بار شک کے دائرے میں داخل ہو گئے تو ان کا پورا اسلام لرز جائے گا، کام جائے گا، ان کے ہاں کوئی پائے ثبات نہیں ہوگا، کیونکہ اس دین کو نقل کرنے والے، اس دین کو امت تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر یہ مسلمان اپنے صحابہ کے تعلق سے ایک بار شک و شبہے میں پڑ گئے تو پھر خود بخود ان کا پورا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے اور ہمارا موقف بالکل جازم ہے، ایمان کی طرح ثابت ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور کسی کی بھی شان میں غلو نہیں کرتے اور نہ کسی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ برحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔